बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में नज़्म वतन की मिट्टी गवाह रहना की तशरीह, नसर और मशक़ी सवालात कंप्लीट कर लिए थे, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आज हम सबक नंबर 9 मेजर शबीर शरीफ शहीद पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले सोचें और बताएं में 2 सवालात दिए गए हैं। पाकिस्तान, पहला सवाल है कि पाकिस्तान ने अब तक कितनी शोहदा को निशाने हैदर अता किया जा चुका है। पाकिस्तान में बच्चों अब तक 11 शोहदा को निशाने हैदर अता किया जा चुका है, और ये जो फ़ौजी एज़ाज़ है ये उन फ़ौजियों को दिया जाता है जो शुजाअत और बहादुरी के लिए दिया जाता है। अब तक 11 फ़ौजियों को ये निशाने हैदर दिया जा चुका है। और निशाने हैदर की अज़मत और अहमियत क्या है? निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जो शुजाअत और बहादुरी के लिए दिया जाता है। ये एज़ाज़ इन फ़ौजियों को दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दुश्मन के ख़िलाफ़ बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए शुजाअत हासिल करते हैं। निशाने हैदर की अहमियत, बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम। निशाने हैदर को पाकिस्तान में बहादुरी और शुजाअत का सबसे बड़ा इनाम समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि 13 मई 1956 के दिन सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क के लिए नुमायाँ शहरी और फ़ौजी खिदमात अदा करने वाले अफराद को मुख्तलिफ तमग़े देने का ऐलान किया। इस ऐलान में निशाने हैदर को सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ करार दिया गया, जो शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लक़ब हैदर के नाम पर है। ये आप जानते थे? ये देखो, एक बहुत बड़ी मालूमात है आप लोगों के लिए। मेजर शबीर शरीफ शहीद। सबक शुरू करने से पहले बच्चों ये ऊपर अल्फाज हैं, उनका तलफ़ुज़ देख लेते हैं। महाज़, मामूर, मुकाबिल, गुमसान, दस्तावेज़, हंगाम, रफ़ू और चक्कर। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले सबक का अनवान मेजर शबीर शरीफ शहीद, अल्फाज के मायने लिखें। ये अल्फाज के मायने हम कर लेते हैं सबक शुरू करने से पहले चंद एक, और बाकी जो सबक की रीडिंग के दौरान मुश्किल अल्फाज आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अल्फाज और मायने। आसूदा खाक, खाक में आराम करने वाला। पेश कदमी, आगे बढ़ना। दस्तावेज़ ज़ात, अहम तहरीरें। रफू चक्कर होना, भाग जाना। गमसान, बड़ी लड़ाई। और मामूर, जैसे जिसे हुक्म मिला हो। महाज़, जंग का मैदान। और मद्दे मुकाबिल मुखालिफ, हंगाम, मार्का। मेजर शबीर शरीफ शहीद। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत ने मगरबी पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर शबीर शरीफ शहीद को हुक्म मिला कि वो मुसलसल पेशकदमी करें, यानी मुसलसल पेशकदमी करें, मुसलसल डटे रहें, जमे रहें और मुतल्लिका महाज पर दुश्मन को वापस इसकी सरहदों में धकेल दें। महाज लड़ने की जगह पर दुश्मन को इनकी सरहदों पर वापस भेज दें, यानी उनको उनके साथ सख्त मुकाबला करें। वो सलमान की सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे। इनको एक ऊंचे बंद पर कब्ज़ा करने की मुहिम सौंपी गई, जहां से 2 गांव गूरखमंग खेरा और बेरीवाला जद में आ सकते थे। फ़ौजी लिहाज से इस जगह की बड़ी अहमियत थी, और इसी वजह से भारत ने यहाँ आसाम रेजिमेंट की एक कंपनी मामूर की थी, जिसे टैंकों की मदद भी हासिल थी। मतलूबा पोजीशन तक पहुँचने के लिए इन्हें 30 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी दफ़ाही नहर को तैर कर अबूर करना और दुश्मन के बारूदी सुरंगों के इलाके से गुजरना था। मेजर शबीर शरीफ ने अपनी कंपनी के साथ ये तमाम मरहले तय कर लिए। इनकी कंपनी ने जल्द ही अहम
سرحدی مقامات سبونا بند اور گھر میں کھیڑا پل فتح کر کے وہاں مورچے قائم کر لیے۔ بھارتیوں نے بھرپور قوت سے نوجوانوں پہ دھاوا بولا، یعنی ان پر حملہ کیا۔ بھارتی فوج کو ٹینکوں کی مدد بھی حاصل تھی، لیکن میجر شبیر سمیت تمام جوانوں نے طاقت اور دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور میدان نہ چھوڑا۔ وہ تو ملک کو قوم کا دفاع کرتے ہوئے جان دینے کے ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ ہنگامِ جنگ یعنی مارکے کی جنگ کے دوران میں ہی ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ میجر شبیر شریف کی کمپنی پہ حملہ آور بھارتی کمپنی کے ایک کمانڈر تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ پاکستانی کمپنی کا کمانڈر بڑا بہادر اور سخت جام ہے۔ اس کی تعریفیں سن کر اس نے قسم کھا لی کہ وہ دو بدو یعنی آمنا سامنا جنگ میں پاکستانی میجر کو چیت کرے گا، یعنی اس کو شکست دے گا۔ 5 دسمبر کی رات وہ اپنے فوجیوں سمیت لڑتا بھڑتا سبونا بند آ پہنچا، جہاں میجر شبیر مورچہ بند تھے، یعنی وہاں پر تعینات تھے، وہاں پر اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے مورچوں کے سامنے کھڑے ہو کر للکارا، اونچی آواز میں بولا۔ میجر شبیر شریف نے اپنے مورچے سے چھلانگ لگائی اور خم ٹھونک کر بھارتی سورما کے سامنے آ گئی، یعنی کلا بازی لگاتے ہوئے۔ بھارتی میجر غلط فہمی کی بنا پہ انہیں کوئی عام پاکستانی فوجی سمجھ کر اس پر حملہ کر رہا ہے، لہٰذا اس نے میجر شبیر شریف کی سمت گرینیڈ اچھال دیا، یعنی دستی بند۔ خوش قسمتی سے وہ دستی بم سے محفوظ رہے، البتہ کپڑوں کو آگ لگنے سے ایک بازو کچھ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میجر شبیر کے ساتھ موجود جوانوں نے چاہا کہ بھارتی میجر پر فائرنگ کریں، مگر میجر شبیر نے انہیں روک دیا۔ پھر زخمی ہونے کے باوجود وہ بھارتی مد مقابل کے للکار کا جواب تنہا ہی دینا چاہتے تھے۔ اب پاکستانی اور بھارتی میجروں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی، ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شبیر شریف نے مکوں کے تابڑ توڑ مسلسل حملوں سے دشمن کمانڈر کا سارا غرور خاک میں ملا دیا، یعنی اس کو شکست دے دی۔ جلد ہی میجر شبیر نے بھارتی میجر کو ہلاک کر کے اہم دستاویزات بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ کاغذات بھارتی میجر کے ساتھ آئے سپاہی اپنے کمانڈر کا عبرتناک انجام دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبرتناک یعنی دردناک۔ یوں میجر شبیر بڑی شان سے محاذ جنگ میں جنم لینے والا یہ انوکھا مقابلہ جیت گئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بھارتی حکومت نے اس بات کو بہت اہمیت دی اور اس کا ایک میجر پاکستانی فوجی افسر سے جا لڑا۔ اگلے ہی دن 6 ستمبر بروز پیر سپہر کے وقت میجر شبیر بھارتیوں کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ نے سینے پہ ٹینک کا گولہ کھایا اور اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھائی، یعنی اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے شدید زخمی حالت میں انہوں نے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ دشمن کی شکست قریب ہے، ڈٹے رہو، جمے رہو، مقابلہ کرتے رہو۔ یہ 1971 کی پاک بھارت جنگ کی کہانی ہے۔ میدان جنگ میں بے مثال جرأت کا مظاہرہ، بہادری کا مظاہرہ کرنے پر آپ کو شہادت کے بعد پاکستان کے اعلیٰ ترین جنگی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو ضلع گجرات کے ایک قصبے گھنجا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم ہی انہیں پاکستانی ملٹری اکیڈمی PMA کاکول میں شامل ہونے کا خط موصول ہوا۔ اپنی تربیت کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد انہیں
سورڈ آف آنر دیا گیا، یعنی اعزازی شمشیر یا تلوار دی گئی۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے بعد یہ دوسرے فوجی تھے جنہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر اعزازی شمشیر یعنی سورڈ آف آنر حاصل کی۔ وہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 6ویں بٹالین میں تعینات تھے اور جن میں اسکواش کھیلتے تھے اور سوئمنگ میں آرمی لیول کا میڈل جیتا تھا۔ فوج میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت کم عرصے میں مختلف فوجی کورسز پاس کیے، جن میں ویپنز کورس اور انٹیلیجنس کورس اور پیراشوٹ کورس شامل تھے۔ اگلے کئی برس تک میجر شبیر شریف شہید فوج کے مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تو پاک فوج کے جیالوں میں میجر شبیر شریف بھی شامل تھے۔ اس وقت یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے اور ان کو ایک کمپنی کی کمان دے کر کشمیر کے محاذ پر بھیجا گیا تھا، اور ستمبر 1965 میں پاکستانی فوج کے کچھ دستوں کو کشمیر کے محاذ پر بے حد گمسان جنگ لڑنا پڑی، یعنی خطرناک جنگ لڑنا پڑی۔ وہ جنگ جوڑیاں کے محاذ پر ہوئی اور اس وقت کے سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف بھی اس محاذ پر نہایت دلیری سے لڑے اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے بہادر جوانوں میں شامل تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہیں بہادری سے دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے پر ستارہ جرأت ملا۔ نشان حیدر میجر شبیر شریف پاک فوج کے واحد آفیسر ہیں جنہیں 2 اعزازات ستارہ جرأت نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کے بھانجے اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل رحیل شریف کے بڑے بھائی تھے۔ میجر شبیر شریف شہید کا نشان حیدر کا اعزاز 3 فروری 1970 کو ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ایک خصوصی تقریب میں ان کی بیوہ نے حاصل کیا۔ آپ لاہور کے میانی صاحب کی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، یعنی خاک میں آرام کر رہی ہیں، خاک میں آرام کر رہے ہیں یعنی اندر دفن ہیں۔ بیٹا جی سبق کے دوران ٹھہریں اور بتائیں، میجر شبیر شریف کے کپڑوں کو آگ کس طرح لگی؟ میجر شبیر شریف کی کس سے دست بدست لڑائی ہوئی؟ اور میجر شبیر شریف کو شمشیر اعزاز کب ملی؟ اور میجر شبیر شریف اور رحیل شریف کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ 8 کلاس اضافی سوالات کے جواب ہم یہاں سے دیں گے۔ پہلا سوال جو ہم نے پڑھا تھا کہ میجر شبیر شریف کے کپڑوں کو آگ کس طرح لگی؟ بھارتی میجر نے میجر شبیر شریف کی سمت میں گرینیڈ اچھال دیا جس کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ اور پھر میجر شبیر شریف کی کس سے دست بدست لڑائی ہوئی؟ میجر شبیر شریف کی بھارتی میجر کے ساتھ دست بدست لڑائی ہوئی، یعنی ہاتھا پائی ہوئی۔ اب اگلا سوال ہے کہ میجر شبیر شریف کو اعزازی شمشیر کب ملی؟ میجر شبیر شریف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر اعزازی شمشیر سورڈ آف آنر حاصل کی۔ اور میجر شبیر شریف اور جنرل رحیل شریف کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ میجر شبیر شریف اور جنرل رحیل شریف دونوں بھائی ہیں۔ اچھا بچوں، سبق ختم کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ میجر شبیر شریف شہید ایک بہادر اور سچے محب وطن انسان تھے۔
میجر شبیر شریف شہید بہترین صلاحیتوں سے مالا مال تھے، یعنی ان میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ اور پھر ہے کہ 1965 کی جنگ کے موقع پر شبیر شریف پاک فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے۔ اس نو عمری اور ناتجربہ کاری کے زمانے میں بھی وہ جوڑیاں کے محاذ پر بھارتی فوج کے خلاف دلیری سے لڑے اور زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے بھارتی فوج کی آرٹلری گن اور ایک ٹرک بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میجر شبیر شریف کو 2 اعزازات ستارہ جرأت اور نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔